حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ٹارگٹ تھا؟ آپ سے اگر کسی نے کوئی دنیا کے بارے میں سوال کر بھی لیا ہے نا، تو آپ نے اس کا رخ فوراً آخرت کی طرف موڑ دیا. بلکہ تو کوئی دنیا کا سوال کرتے ہی نہیں تھے. کوئی ایک آدھ نیا جو اسلام لاتے تھے وہ دنیا کا پوچھ بھی لیتے تھے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طرف موڑ دیتے. جیسے ایک صحابی نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مجھے بڑا نفع ہوا، آج میں نے بہت پیسے کمائے. اچھا کیا کیا تم نے؟ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی بھی نہیں تھی کہ کہتے کہ کیا فضول بات کر رہے ہیں دنیا کی، خبردار میرے سامنے دنیا کی باتیں کرتے ہیں. جیسے آج کل جو پیر صاحب ہیں نا ان کے سامنے وہ جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب جلال میں آ گئے، ہٹ جو پیچھے، حضرت صاحب کے سامنے ایسی بات نہ کرنا. اور سب شروع حضرت جلال میں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کبھی جلال میں نہیں ہے. خوبصورت بات. اچھا تم نے کیا آج کیا نفع کیا؟ یہ تھا استاد، یہ تھا سکھانے کا سٹائل. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج جو مال غنیمت مجھے ملا تھا میں مال غنیمت لیتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، بیچتا رہا، مجھے آج 300 اکیا چاندی میرے پروفٹ ہوئی. اب اس نے اپنا پروفٹ رکھے پیس سے خوش ہونا. اس طرح ہم کسی کو اپنے ماں باپ کو بتائیں گے جی آج مجھے اتنا نفع ہوتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتا. اچھا وہ کہنے پتر اللہ تمہیں ہور دے، اللہ تمہیں ہور دے، اللہ ہور دے برکت دے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، ایسا نہیں. لیکن نبی کی سوچ دیکھو کہ نبی کی سوچ کیا ہے. انہوں نے کہا جی 300 کی چاندی بچی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ نفع والی چیز اس سے کم وقت میں نہ بتاؤں؟ واہ سبحان. اس سے کم وقت میں اس سے زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اس سے زیادہ نفع والی چیز. یہ تھا نبی کا سٹائل، اپنے امتی کو آخرت، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو آخرت کی طرف موڑتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ تو آخرت کے لیے ہے.